بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل قرأت القرآن۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے سورۃ روم کے رکوع نمبر 5 کی قرأت لے کے آئی ہوں۔ ویورز، سورۃ روم کے رکوع نمبر 5 میں آیت نمبر 41 سے لے کے آیت نمبر 53 تک آیات ہے۔ اس سے پہلے ویورز میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز میں قرأت کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ تو آئیے ویورز، ہم مل کے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورۃ روم کے رکوع نمبر 5 کی قرأت سماعت فرماتے ہیں، اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا ولأنفسهم یمہدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا يحب الکافرین۔ ومن آیاتہ ان یرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين۔ اللہ الذی یرسل الرياح وتثير سحابا ويبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسافا وترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ ولئن أرسلنا ريحا فرآه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون۔ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذا العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے پاس اعمال کا مزہ چکھائے۔ عجب نہیں کہ وہ باز آ جائے۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا ہے۔ ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے۔ تو اس روز سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، دین کے رستے پر سیدھے
سیدھا منہ کیے چلے چلو، اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام کا درست کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خدا اپنے فضل سے بدلہ دے گا، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہوا کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہے تاکہ تم کو اپنی رحمت کی مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں جلے، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، عجب نہیں کہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ خدا ہی تو ہے جو ہوا کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہے، پھر خدا اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور تہ بتہ کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مبینہ نکلنے لگتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اسے پھنسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور بیشتر تو وہ مبینہ کے اترنے سے پہلے نا امید ہو رہے تھے۔ اے دیکھنے والے، خدا کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھے کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائے، تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، اور نہ پیروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں اور آواز سنا سکتے ہو، اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرمانبردار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔